آپ بتائیں آپ کی رائے میں یہ ایک صحیح میچور سے میری مراد یہ ہے یہ جو کچھ کل تقاریر کی صورت میں ہوا ہے پرسوں اور پھر جس کے بعد کل جو کچھ ہوا بھائی میں دو بات اور بتا دوں علی امین صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ اٹھایا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو علی امین صاحب نے کہا کہ خان صاحب تو بیسڈ آن واٹ ہی ہیز بین ٹولڈ اسی کی بنیاد پہ کہیں گے نا تو اس لیے انہوں نے کہا ہوگا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اپنی کہی ہوئی ہر بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں میں اپنے الفاظ کو اون کرتا ہوں میں نے جو کچھ جلسے میں کہا وہ غلط نہیں کہا ہے جہاں ملاقات ہو رہی تھی وہاں بھی کہہ کر آئے ہو کہ میں نے غلط بات نہیں کی ہے میں نے خلاف آئین و قانون کوئی بات نہیں کی ہے میں نے وہی بات کی جو پاکستان کی آواز ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ کیا ہے اس کا مطلب فواد کی بات ٹھیک ہے 48 گھنٹے میں دیکھیں علی امین جب اپنی پبلک اپیرنس پہلی کریں گے تو کیا کہیں گے لیکن یہ بھی علی امین بول رہے ہیں مطلب یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ جب ان سے سوال پوچھا جائے گا جب ان کو یہ پوچھا جائے گا کہ سر اندر کیا ہوا کیا اتنے گھنٹے اگر وہ یہی پوزیشن لیتے ہیں ایگزیکٹلی لے تو سکتے ہیں اگر یہاں لے لیے تو میری بات سنیں آپ کا خیال ہے کہ کیا ہوا ہوگا کہ راتوں رات جب وہ پشاور پہنچے انہوں نے پارٹی کا اجلاس بلایا انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا سارا ایجنڈا سسپینڈ ہوا ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء کہہ کے اسپیکر کے پی اسمبلی نے اجلاس شروع کیا پھر جس قسم کی تقریریں ہوئی وہاں پہ آپ کا خیال ہے خود بخود ہو گیا نہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے کو بیک گراؤنڈ ہے نا اور رات کو کچھ ہوا ہوگا جس کا رد عمل یہ اسمبلی کے لیول پر دیا گیا لیکن میجرڈ رسپانس ہے یہ اگر تو علی امین ایک پریس کانفرنس میں کرنے باہر آ جاتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ مجھے اٹھایا پھر سوچیں کہ وہ ٹیمپریچر کہاں جاتا سو ابھی بھی میجرڈ رسپانس ہے ادھر سے بھی رسپانس یہ ہے کہ کچھ زیادہ نہیں کہا گیا ادھر سے بھی اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی وچ از گڈ بٹ ہم ڈیڈ لاک میں آ گئے عمران خان نے کہا کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا دوسری سائڈ تو مذاکرات کر ہی نہیں رہی اب کیا ہوگا 22 تاریخ کو جلسہ کرنے کی کوشش ہوگی لڑائی ہوگی اگلا لاہور والا نا دیکھیں کوئی نہ کوئی تو راستے کھلے رکھنے چاہیے نا جس ٹیم جدھر سے باہر نکلتی ہے دروازہ بند کر دیں کھڑکی تو کھلی رکھیں کچھ تو کھلا رکھیں دوسرا بڑا مسئلہ یہ دیکھیں آپ نے جب کہا نا کہ سینسیبل اپروچ کیا اب سینسیبل اپروچ پاکستان کے کانٹیکس میں کچھ بھی ہو سکتی ہے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی بھی اپروچ ہو سکتی ہے پاور ٹاکس ٹو پاور ایک اپروچ ہو سکتی ہے یا دیکھیں آپ نے میرا این او سی وڈرا کر لیا تو چلے میں جلسہ ملتوی کر دیتا ہوں پچھلے کچھ عرصے میں ایک بیکورڈ پوزیشن لی گئی ہے نا اب مسئلہ یہ کہ یہاں پر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ایک فیصلہ کرے کہ یار جب تک لڑائی نہیں ہوگی نا بھائی جان مذاکرات نہیں ہوتے سو یہ بڑا مشکل جگہ پہ ملک آ گیا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے کسی نہ کسی کو دیکھیں ڈیڈ لاکس آر نیور گڈ کن حالات میں پاکستان کے حالات میں جہاں پر ایک طرف ایک مقبول سیاسی جماعت somebody likes it or not پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کھڑی ہے اور وہ کچھ رائٹس مانگ رہی ہے کچھ راستہ مانگ رہی ہے اور دوسری طرف باقی سب کھڑے تو یہ ایسے میں جب خان صاحب کا جیل سے بیان آتا ہے کہ علی امین نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے اور میں ساتھ کھڑا ہوں اور علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو علی امین کی باتوں سے ڈر گیا ہے معافی مانگ رہے ہو پارٹی سے جائے پھر اور آج میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے سارے دروازے بند کرتا ہوں ہوتا ہے وہ لوگ کہیں گے ہم بھائی جان ہم نے کھولے کب تھے ہاں یہ بات کہیں گے وہ آگے سے کیونکہ یہ بات لوگ تو یہی ٹی وی پہ جو آتے ہیں زیادہ تر جو لنکس جس کا مشہور ہے وہ تو کہہ رہے ہوں گے لیکن یہ بھی ہے نا کہ رؤوف حسن تو آفیشلز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بات کرنا وہاں سے جواب نہیں آ رہا تو پی ٹی آئی کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے نا کہ فوج ہم سے بات نہیں کر رہی پرانا جواب میں آپ کو بہت 5 دن پہلے کہہ رہا ہوں صاحب ہمارے یہ گفتگو سنتے ہوئے مجھے آپ کو یاد میں یہ عمران خان صاحب ابھی جیل نہیں گئے تھے الیکشن نہیں ہوئے تھے اسمبلیاں نہیں ٹوٹی تھیں اس وقت بھی کہہ رہے تھے میں پیغام بھیجنا جواب نہیں آتا تو یہ بڑی پرانی پوزیشن ہے جو چلتی آ رہی ہے اور ادھر سے بھی جب بھی کوئی ہمارا دوست ملنے جاتا ہے باقی کہتا ہے یار وہاں سے کوئی نیت بھی نہیں ہے بات چیت کرنے کی کم از کم ان کی طرف سے بیسکلی خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ مجھے کہتے ہیں 3 سال کے لیے خاموش ہو جائے مجھے یہ پیغام پہلے کی بات لیکن جو بیسکلی ان دا شارٹ رن دیکھیں جو 2 ایونٹس جنہوں نے ڈیفائن کرنی ہے اگلی پالیسی ہاں ایک تو دیکھیں نا یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جو ہوگی تو اس سے ایک بہت بڑا ایک تلاطم آنا ہے اور مطلب ناٹ ان سینس کہ کوئی پتہ نہیں پاکستان میں کھڑا ہی ہو جانا ہے بٹ ان وے کے نظام obviously سیٹ بیک ہے کیوں نہیں پاکستان کی سب سے زیادہ سیٹ بیک تو جوڈیشری کے لیے کیونکہ جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن ول بی اوور اور پھر دوسرا بڑا سیٹ اپ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے دوسرا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید سپٹمبر میں جو ہے وہ نہ ہو سکے نہیں آیا نا تو یہ ایک بڑی ورنگ چیز ہے کہ اس کو کیسے آگے اور تیسرا اس سے پہلے کا ایونٹ جو ہے جو ابھی کاشف نے ذکر کیا ہے جو 22 کا جلسہ ہے اگر یہ 22 کا جلسہ اس ٹینشن اور بڑھتی ہے جو بھی بڑھ رہی ہے بظاہر لگ رہی ہے
اس کے نتیجے میں 22 تاریخ کو ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت اوپر چلا جائے گا, کیونکہ ڈنڈا چلے گا, شیل پڑے گا, یہ ہوگا نا, ظاہر ڈنڈا چلے گا, اس سے پہلے گرفتاریاں یہ وہ سارا جو ہے وہ کیا علی امین کی تقریر آخری تقریر ہے اس طرح کی؟ ہاں نہیں مزید ہوں گی نا, جب عمران خان نے کہا میں ادھر کھڑا ہوں اور کسی کو نہیں, اگر کوئی تو گھر جائے, تو اب مزید لوگ اس لائن پر چلیں گے نا, کرنا پڑے گا, مزید لوگ اس طرف چلیں گے. اور پھر دیکھیں نا, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کانسٹیٹوئنسی پریشر تو اور بڑھ گیا نا. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا, اس میں جو کاڈر تو پی ٹی آئی کا ایسا اس طرح رہا نہیں. سو اٹس عمران خان اینڈ پیپل. سو عمران خان جو بات کرتے ہیں وہی نیریٹو بن جاتا ہے اگلے اس ہفتے کے لیے. اب عمران خان نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ ساتھ ہے اگریسو, اب یہ اگلا ہفتے کا پورا 10 دن کا نیریٹو اگریسو ہے, چونکہ خان نے کہہ دیا. اب یہ 10 دن جو ہے یہ جا رہے ہیں. دیکھیں پرابلم جو میں پہلے آپ سے کر رہا ہوں, ویسا کیوں کر رہے ہو, لیکن کیا ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ آپشن ہی نہیں چھوڑیں گے عمران خان کے لیے, کیا کہیں گے؟ اور پیدا نہیں کہے گا تو کیا کہیں گے؟ مجھے آپ آپشن بتا دینا, کیا آپشن ہے؟ میں بتاتا ہوں. جب یہ نون لیگ کے جب اس طرح کے معاملات چل رہے تھے, میں نام چلے لیتے, زبیر صاحب سے بات ہو رہی, نون لیگ بھی ایک ایسے فیز میں آئی تھی کہ جب وہ 2 قدم پیچھے ہٹے, 4 قدم پیچھے ہٹے کہ یار ذرا مہربانی نہیں ہو رہی تھی. بعد میں سیٹنگ ہوئی, بات کی بات نہیں کر رہا میں, کہ وہ انہوں نے مریم بی بی کے انٹرویو بند کروا دیے. وہ پھر وہ مریم بی بی کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا ویسے امریکہ میں یا کہیں, تو وہ بھی نہیں چلنے دیا گیا. تو بارہ ان شارٹ یہ کہ یہی سوال ہو رہا تھا. تو میں نے کہا زبیر صاحب سے کہ بھائی جان, انہوں نے کہا کہ ہمارا آپشن کیا ہے, ہم اتنے قدم پیچھے ہٹے, سامنے لفٹ نہیں کرا رہے تو بس پھر پڑ جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان ریالٹی ہے کہ اس وقت یہ لگژری آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ طے کریں کہ ان کا موڈ کا بدلتا ہے. آپ کو تھوڑا اپنی پوزیشن پیچھے رکھنی پڑے گی یہاں تک کہ موڈ نہ بدلے, کیونکہ طاقت ادھر کھڑی ہے سیدھی. مطلب میں اگین ایتھکس وغیرہ بات نہیں کر رہا ہوں, اس پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں. تو خان صاحب اگر یہ کریں گے کہ میں 10 دن تو پیچھے ہٹا تھا, پھر بھی جواب نہیں آیا تو میں دوبارہ پڑ گیا, تو نہیں ہوگا نا ایسے. تو تھوڑا عرصہ ایک آپ پوچھ رہے نا اور کیا کریں, تو شاید ایک اپروچ یہ بھی ہو سکتے کہ یار 2, 2.5, 3, 4 مہینہ ٹیمپریچر نیچے رکھو. دیکھو نا اس میں عمران خان کا رائٹ اپروچ آپ پوچھ رہے اور کیا ہو سکتا ہے, اس کا جواب دیں. اس اپروچ میں پرابلم کیا ہے؟ ہاں دیکھیں, جو میں عمران خان میں اور نواز شریف کی پالیٹکس میں فرق کیا ہے. نواز شریف نے تو زندگی میں سوائے 93 کے کچھ عرصے کے پبلک پالیٹکس تو کی نہیں. مریم نے ایکچولی نواز شریف سے زیادہ پبلک پالیٹکس کی. ووٹ کو عزت دو کا جو مریم نواز کا نیریٹو تھا وہ بہت بڑا نیریٹو تھا, اور مریم نواز اگر اس پہ قائم رہتی بڑی لیڈر ہوتی, لیکن انہوں نے اس کو چینج کر دیا واٹ ایور. بٹ عمران خان نہیں اس کو لوز کریں گے. آپ کو ادھر سے رسپانس نہیں آ رہا, اپنا ووٹر اور سپورٹ آپ لوز کر دیں, تو مجھے بتائیں نا ان کو کتنے نفروں کا اسی سانس میں آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہو, ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نیریٹو بنانا کسی کو آتا ہی نہیں ہے, تو خان صاحب اس کا بھی نیریٹو بنا دیں گے کہ یار دیر از اے ریزن کہ ہم ذرا پیچھے ہٹے ہیں, لیکن ان کو کوئی آلٹرنیٹ راستہ نکلے گا تو کرے گا. پیشنس تو دکھانا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ پچھلے 18 مہینوں سے گالیاں دے رہے ہیں اور 18 دن میں آپ پیچھے ہٹے اور وہاں سے جواب آ جائے, یہ تو نہیں ہوگا نا. آپ نے مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کی بات کی, 2018 کے الیکشن سے پہلے کیبنٹ کون ڈیسائیڈ کر رہا تھا؟ شہباز شریف کر رہے تھے نا. شہباز شریف نے خود کہا نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کرا تھا. آپ کو یاد ہے کتنی دفعہ جیل کھولا گیا جس میں ملاقات کا دن نہیں تھا, اور شہباز شریف, خواجہ صاحب اور بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہوتے تھے اور مختلف چیزیں ڈسکس کرتے تھے. 2019 میں کیا ہوا؟ پنجاب اور مرکز آپ لے لیں, خواجہ آصف کو یہ آفر خود مان رہے ہیں 2019 میں دی گئی کہ پہلے پنجاب لے لیں اس کے بعد مرکز دے دیں گے. یہ کتنی پوائنٹ, راستہ کھلا ہے. خواجہ صاحب نے وہاں سے پیغام دیا ہوگا, کوئی میاں صاحب کو دیا ہوگا, کوئی شہباز صاحب کو دیا ہوگا. اس وقت کی عسکری قیادت کے بارے میں پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے, نون بھی کہتے ہیں کہ وہ سب کو ہی لارا لگائے رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. بھائی میں وہی اپروچ ہو سکتی ہے نا, یہاں پر تو لارا بھی نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لارا تو لگا رہا تھا نا, بات چیت تو کر رہا تھا. میں آپ کو بریک میں بتا دوں گا کہ مجھے کسی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی بہت سینئر لیڈر کو ریکارڈ کر کے کہا کہ اس الیکشن کے فوراً بعد, اس والے الیکشن کے فوراً بعد, سینئر لیڈر کو کسی نے, آئی ڈونٹ نو, کہ جناب ابھی آپ سڑک گرم نہیں کریں, ہم 4-6 مہینے میں کر لیں گے. تو اطلاع دیں کہ لارا یہاں بھی لگایا جا رہا تھا کہ اچھا بھائی کر لیں, پھر نہیں ہوا تو پھر ریئیکشن ہے.